تصور شیخ یا مرشد کا تصور، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تصور شیخ اصل میں صوفیزم میں ایک مراقبہ کروایا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شیخ، اپنے گرو یا مرشد جو ہوتا ہے اس کا تصور کریں۔ اب اس کا تصور کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جب آپ اپنے مرشد کے عشق میں ڈوب جاؤ گے اور جب تصور کرو گے اور اپنا شیخ اس تصور میں آپ کو نظر آئے گا تو اس کا فیض آپ کو ملے گا۔ یہ خانقاہوں کا نظام ہے، یہ صوفیزم میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اپنے مرشد سے فیض لینے کا یہ بھی ایک روحانی اور بہترین عمل ہے۔ یہ علم، یہ فیض سینہ بسینہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سینے سے دوسرے سینے تک پہنچانے کا یہی ایک طریقہ ہے عشق کا، اور کسی کا کوئی بھی مرشد ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوگا، پھر اس کا کوئی مرشد ہوگا، ایسے سینہ بسینہ جو فیض ہے وہ ملتا رہتا ہے، اور آخر میں جو کڑی ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے فیض ملنا شروع ہوا اصحابیوں کو، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے یہ فیض لیا اور یہ سینہ بسینہ کنورٹ کرتے گئے۔ تو اس کا ایک بہترین جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کا تصور۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب مرشد اپنے مرید کو کوئی ذکر اذکار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا مراقبہ کرو یا ذکر کرو اور تصور میں مجھے رکھو، تصور کرو اپنے شیخ کا، تو وہ جو روحانی فیض ہے علم آٹومیٹیکلی ملے گا۔ اب اس پہ دو قسم کی رائے ہیں، ایک تو وہ جو اس کو مانتے ہیں اور یہ پریکٹس صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ایک اور گروپ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو شرک کے زمرے میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تصور کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نام کا تصور کریں، اس میں ذات جسے کہتے ہیں، جو اس میں اعظم ہے اللہ، اس کا تصور کرو اور کوئی بھی ذکر اذکار کرو، اس سے آپ کو روحانی طاقت ملے گی، نہ کہ کسی گنہگار بندے، کیونکہ انسان تو گنہگار ہے، غلطی کا پتلا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں۔ جب کوئی بھی پرفیکٹ نہیں تو اس کا تصور کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہم تصور کریں اور وہاں سے ہمیں روحانی علم ملے؟ یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پوری کائنات سب انرجی پہ چل رہی ہے تو روحانیت بھی ایک انرجی کی طرح ہی کام کرتی ہے۔ اگر کوئی کسی کا مرشد وصال کر گیا ہے، ایسے بھی ہیں کہ کسی کے زندہ مرشد ہیں اور کسی کے وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان سے فیض کیسے ملے گا؟ چلو جو سامنے استاد بیٹھے ہیں ان سے تو سامنے بیٹھ کے سبق لیا جا سکتا ہے، لیکن جو رخصت ہو گئے اس دنیا سے ان سے سبق کیسے لیں گے؟ ان سے روحانی فیض کیسے حاصل کریں گے؟ کیا وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا علم، ان کا فیض، روحانیت سب کچھ ختم ہو گئی؟ تو ان کا یہ کہنا ہے، یہ ان کا آرگومنٹ ہے کہ جب مرشد اس دنیا سے چلا جائے یا کہیں دور ہے، آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو جیسے ٹیلی پیتھی ہوتی ہے، دور سے کمیونیکیشن، ٹیلی ویژن ہے
یہ بھی دور کا کمیونیکیشن ہے. ریڈیو، یہ سب چیزیں آج کل موبائل دیکھیں آپ، یہ ساری چیزیں، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن، یہ جو ٹیلی ہے، ٹیلی پیتھی، جو لفظ ٹیلی ہے اس کا مطلب ہے دور سے کمیونیکیشن ہو. میڈیم کوئی بھی انسان استعمال کرے بیچ میں، لیکن کہیں دور سے کمیونیکیشن یا یہ جو آپ کا رابطہ بنا رہے. اسی بنیاد پہ تصور شیخ بھی ہے کہ کوئی دور سے آپ کسی کا تصور کریں، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو میڈیم بنا کے، اور یہ جو آپ ریڈیو ویوز یا کوئی بھی ایسے ویوز آپ بیچتے ہو، سگنل جو جاتے ہیں اور وہاں سے سگنل پکڑ کے پھر سگنل واپس آتے ہیں، اس کو تصور شیخ کہا جاتا ہے. اور اسی سے، اسی انرجی جو یہ گیو اینڈ ٹیک کی جو انرجی ہے، جو نظر تو نہیں آتی، اس انرجی کے تھرو وہاں سے، یہاں سے آپ اپنی پیاس بیچتے ہو، اور وہاں سے آپ کو وہ فیض، وہ علم، وہ روحانیت ملتی ہے، اور وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی، یہاں پہ آپ کو فیض ملے گا، مرشد چاہے کہیں پہ بھی ہو. تو یہ پورا جو ماڈول، جو ایک ماڈل ہے، یہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے آج کے دور میں آپ موبائل استعمال کرتے ہو، کمپیوٹر استعمال کرتے ہو، ٹیلی فون استعمال کرتے ہو، ٹیلی ویژن ہے، جیسے میں نے کہا کوئی بھی ایسی کمیونیکیشن جو ساتھ میں نہ ہو، دور کی کمیونیکیشن. تو یہ ایک تو اس قسم کے جو قائل ہیں اس پہ. تو روحانیت میں اس کا، اسی لیے اس کا بہت بڑا ایک سسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے. خانقاہیں جو بھی ہیں، دربار جو بھی ہیں، وہاں پہ جو آج دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سچا کامل مرشد ملے. جب سچا سچل کامل مرشد مل جائے تو اس کے بعد اس کا تصور، فیض لینا، یہ تو پھر آسان ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو پھر کام بھی آتی ہیں، ان کی رزلٹ بھی ملتی ہے. جب آپ کے پاس سچا مرشد ہے ہی نہیں، سچل استاد ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ٹیلی پیتھی ہو، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ سچا ہو، چاہے اس میں کتنی بھی صداقت ہو تصور شیخ میں، جب آپ کا شیخ ہی غلط ہے تو کیا اس کی، یہ تو بے معنی ہو جائے گا. آج کل کے دور میں یہ بہت بڑا مسئلہ. یہ تو مسئلہ سچے مرشد کا ملنا تو شروع سے لے کے ایک مسئلہ ہے، مسئلہ تھا. لوگ بڑے دھکے کھاتے تھے ایک سچے گرو کے پاس جانے کے لیے، اور یہ اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے کہ کسی کو صحیح راستہ دکھانے والا رہبر مل جائے. یہ بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی طرف سے. اور جب ایک ایسا عنایت کرنے والا بندہ، ایک ایسا استاد کسی کو بھی مل جاتا تھا تو وہ اس کی نیا پار ہو جاتی تھی. لیکن آج کل کے اس نفسانسی دور میں جہاں پہ جھوٹ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ روحانیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، صوفیزم کے نام پہ، تصوف کے نام پہ بہت جھوٹ آپ کو نظر آئے گا. اور اس دنیا میں جہاں پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پہ سچا مرشد مل جائے اور تصور شیخ ہو، یہ آج کے دور میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے آج کل لوگ اس چیز پہ ہنستے ہیں، لیکن اس کی صداقت ہے. ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مرشد، اپنا جو بھی آپ کا استاد ہے، اس سے فیض اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے.